کچھ دیر میں عبداللہ لوٹا۔ اس نے واپس آتے ہی پہلا سوال کیا، مگر ابھی تک آپ نے یہ نہیں بتایا کہ آپ کو اس باکس میں ایسی کیا تحریر ملی تھی جس کی بنا پر آپ مسلمان ہو گئے؟ داؤد نے کہا، میں آپ کو اس بارے میں بتاتا ہوں، لیکن ایک آخری چیز سمجھ لوں جو میں نے ان تحریروں میں دیکھی ہے۔ یہ چیز اللہ کی پکڑ اور اس کا عذاب ہے۔ میں تو یہودیوں کی تاریخ کے ان واقعات کو حوادث زمانہ سمجھتا تھا، مگر جب یہ دیکھا کہ یہودیوں کے عظیم قتل عام کو اللہ تعالیٰ اپنا کام کہہ رہے ہیں، مجھے اللہ تعالیٰ کے حوالے سے سنجیدہ سوالات پیدا ہو گئے ہیں۔ داؤد کی بات سن کر اور اس کے لہجے کی سنجیدگی کو دیکھتے ہوئے عبداللہ کو اندازہ ہو گیا کہ وہ کس قتل عام کی بات کر رہا ہے۔ اس نے قرآن مجید کی روشنی میں اس کے ان سوالوں کے جواب دینا شروع کیے جو داؤد نے ابھی کیے بھی نہیں تھے۔ مجھے نہیں خبر کہ ان تحریروں میں کیا ہے، لیکن یہود کی تاریخ میں ان پر تباہی کے 2 عظیم واقعات کو قرآن مجید نے سورہ بنی اسرائیل کی ابتدا میں نہ صرف بیان کیا ہے، بلکہ اللہ نے یہود کا قتل عام کرنے والے کو اپنا بندہ کہا ہے۔ مطلب یہ نہیں کہ وہ اللہ کے نیک بندے تھے، مطلب یہ ہے کہ اس بساط پر اللہ نے ان کو بطور مہرہ استعمال کر کے بنی اسرائیل کو سخت سزا دی تھی۔ داؤد نے پوچھا، قرآن میں بیان کردہ یہ واقعات کون سے ہیں؟ عبداللہ نے جواب دیا، ایک واقعہ تو وہ ہے جس میں بخت نصر نے یہود کی طبیعت ٹھیک کی تھی۔ یہ متعدد پیغمبروں کی تنبیہات کو جھٹلانے، خاص کر حضرت یرمیہ کی دعوت کو رد کرنے اور ان کو قید و بند کی سزا دینے کے بعد ہوا تھا۔ دوسرا واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ہوا تھا۔ یہود نے آپ کا کفر کیا اور آپ کو صلیب دلوانے کی کوشش کی۔ یہ کوشش ناکام گئی، مگر اس کے بعد یہود پر رومیوں کے ہاتھوں بدترین تباہی آئی۔ داؤد نے پوچھا، مگر ان واقعات میں لاکھوں یہودی مارے گئے، اللہ ایسے کیسے کر سکتا ہے؟ عبداللہ نے کہا، اللہ اپنے بندوں پر ہرگز ظالم نہیں ہے، وہ تو بے حد رحیم اور کریم ہستی ہے۔ مگر ان مواقع پر یہود نے بہت فساد برپا کیا تھا۔ انہوں نے جو کچھ کیا تھا وہ اللہ کے خلاف کھلی بغاوت تھی۔ ان کو دنیا تک ایمان کا پیغام پہنچانا تھا، مگر اس کے بجائے وہ ایک قوم پرست اور دنیا پرست گروہ بن کر رہ گئے۔ وہ ایمان و اخلاق کی بدترین پستی میں اتر گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو تنبیہ کرنے کے لیے اپنے پیغمبر بھیجے، جنہوں نے ان کو صاف بتا دیا تھا کہ انہیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ انہوں نے لوگوں کو صاف بتا دیا تھا کہ ایمان، عمل صالح، اخلاق، صبر اور دعوت کو چھوڑنے کی بنا پر ان پر اللہ کی طرف سے سزا مسلط ہے۔ اس سے نکلنے کا واحد راستہ اپنی اصلاح ہے، مگر وہ ماننے کے بجائے پیغمبروں کی جان کے درپے ہو گئے۔ انہوں نے پیغمبروں کے خلاف بدترین پروپیگنڈا شروع کر دیا، ان کو جھٹلایا، ان کے دشمن ہو گئے، بعض کو قتل کر دیا، بعض کو بے گھر اور جلا وطن کر دیا۔ اللہ کی طرف سے بھیجے جانے والوں کے خلاف یہ رویہ ناقابل معافی جرم ہوتا ہے، جس کے بعد وہ عدل الہی میں سزا کے مستحق ہو گئے۔ تاہم ایک دوسرے پہلو سے دیکھیں تو یہ بھی رحمت الہی کا ظہور تھا۔ داؤد نے حیران ہو کر پوچھا، رحمت کا ظہور؟ یہ کیسی رحمت ہے؟ عبداللہ نے کہا، یہ 2 پہلوؤں سے اللہ کی رحمت کا ظہور ہوتا ہے۔ ایک یہ کہ ایسا گروہ انسانی معاشروں میں ایک کینسر زدہ پھوڑے کی حیثیت اختیار کر لیتا ہے۔ اچھا طبیب وہ ہوتا ہے جو کینسر زدہ حصے کو بر وقت آپریشن کر کے نکال دے۔ یہ مریض کی زندگی بچانے کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ یہی معاملہ ایسے معاشروں کا ہوتا ہے، ان کے خلاف بھی وہی آپریشن ہوتا ہے جو کینسر کے پھوڑے کے خلاف ڈاکٹرز کرتے ہیں۔ چنانچہ اس اعتبار سے یہ رحمت الہی کا ظہور ہے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ اس عذاب سے قبل اللہ تعالیٰ اپنے بہترین بندوں کو بھیجتے ہیں جو اس کی طرف سے سخت ترین تنبیہات کرتے ہیں، اللہ کا قانون بالکل کھول کر سمجھا دیتے ہیں، اتنی بات واضح کرتے ہیں کہ ہر شخص کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اللہ کیا چاہتا ہے۔ مگر یہ بدبخت اقوام ماننے کے بجائے سمجھانے والوں کی جان کے درپے ہو جاتے ہیں۔ پھر جیسے ایک ماں اپنے بچے کو ظالموں سے بچانے کی کوشش کرتی ہے اور اس عمل میں غصے میں آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو ان ظالم قوموں کے شر سے بچاتے ہیں
پھر ان لوگوں کو سخت سزا دیتے ہیں جنہوں نے اللہ کی طرف بلانے والوں پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی ہوتی ہے۔ اب پروردگار تو بہرحال پروردگار ہے، ان کا غصہ ان کی ذات کی طرح ہی عظیم ہوتا ہے، جس کے بعد اس قوم کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جاتی ہے۔ یہی یہود کے ساتھ ہوا تھا۔ تاہم یاد رکھنے کی اصل بات یہ ہے کہ اس طرح کے واقعات اللہ تعالیٰ کا اصل تعارف نہیں، اس کا تعارف وہ نعمتیں ہیں جو ہر انسان کو ہر وقت حاصل رہتی ہیں، جیسے ہوا، کھانا، پانی اور ان گنت دیگر نعمتیں۔ وہ تو بہت رحیم، مہربان، شفقت کرنے والے، بلکہ دنیا بھر کی ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والی ہستی ہیں۔ داؤد نے پوچھا، لیکن سب لوگ تو قصوروار نہیں ہوتے، وہ کیوں زد میں آتے ہیں؟ عبداللہ نے کہا، ان کی موت اور ہلاکت آزمائش کے عام قانون کے تحت ہوتی ہے۔ عام حالات میں بھی روزانہ لاکھوں لوگ مرتے ہیں اور حادثات اور مسائل کا شکار ہوتے ہیں۔ اس کو اسی زاویے سے دیکھنا چاہیے۔ لیکن یاد رکھیے، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر لوگوں کو بتا دیا ہے کہ جب امت مسلمہ اپنی ذمہ داری سے غافل ہوتی ہے، پھر ان کو اس فتنے سے ڈرنا چاہیے جو گناہ گار و بے گناہ سب کو زد میں لے لیتا ہے۔ عبداللہ ایک لمحے کو رکا اور بولا، مسلمان ہونا آسان کام نہیں ہے، یہ ایک ذمہ داری کا نام ہے، ہر مسلمان کو یہ بات سمجھ لینا چاہیے۔ شیاطین کا اجلاس ایک دفعہ پھر جاری تھا۔ وہی گہری تاریکی چاروں طرف چھائی تھی، مگر اس دفعہ یہ تاریکی صحرا کے بجائے سمندر کی تھی۔ یہ سردار کا خصوصی مستقر تھا، جہاں آج اس کے ساتھ صرف ساریوس، سوگویال اور منایوس موجود تھے۔ سردار نے گھمبیر لہجے میں کہا، کیا سوچا ہے تم لوگوں نے؟ منایوس نے پہل کرتے ہوئے اپنے شعبے کی خدمات پیش کی۔ سردار، میرا خیال یہ ہے کہ عبداللہ ایک انسان ہے۔ عورت مردوں کی سب سے بڑی کمزوری ہوتی ہے۔ ہمیں ایک دفعہ پھر اس راستے سے کوشش کرنا چاہیے۔ اس دفعہ میں خود اپنی نگرانی میں اس پر جال ڈالوں گا۔ عبداللہ کے رابطے میں عورتیں بھی رہتی ہیں، میں کسی کو بھی استعمال کر کے اسے پھنسا لوں گا۔ سردار نے کہا، منایوس، تم غلط نہیں کہتے، مگر عبداللہ کے معاملے میں یہ ہتھیار بار بار ناکام ہوا ہے۔ اب مزید تجربوں پر وقت ضائع کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ نائمہ کا معاملہ الٹا ہمارے گلے پڑ گیا۔ یہ جو لڑکی مارگریٹ تھی، اس کا بھی عبداللہ نے کوئی اثر قبول نہیں کیا، بلکہ اس کمبخت نے اس لڑکی تک اسلام کا پیغام پہنچا دیا۔ آئندہ بھی اس راستے سے عبداللہ کو گرفت میں لینے کا زیادہ امکان نہیں۔ سوگویال، تم بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ سوگویال نے کہا، سردار، منایوس کی بات غلط نہیں ہے، لیکن ان کی صلاحیتوں کا احترام اور دنیا بھر کے انسانوں میں ان کی کامیابی کا اعتراف کرتے ہوئے میں یہ کہوں گا کہ عبداللہ خدا سے گہرے رابطے میں رہتا ہے۔ اس رابطے کی بنا پر عبداللہ چوک بھی جائے تب بھی خدا اسے اس گڑھے میں نہیں گرنے دے گا۔ ایسے لوگوں کی حفاظت خدا خود کرتا ہے، اس لیے میرا نہیں خیال کہ یہ طریقہ عبداللہ کو ہمارے قابو میں لا سکے گا۔ بہتر یہ ہے کہ ہم عبداللہ کو انانیت کے راستے سے گھیریں۔ عورت قریب آتی ہے تو سارے حواس کو خبر ہو جاتی ہے اور عبداللہ جیسے لوگ محتاط ہو جاتے ہیں، مگر انا اور تکبر ایسی چیزیں ہیں جو انسان کے اندر سے اٹھ کر اس کو اپنے گھیرے میں لے لیتی ہیں اور انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ مجھے امید ہے کہ میں اس راستے سے بآسانی اس خبیث شخص کو گھیر لوں گا۔ سوگویال نے اپنی خدمات پیش کرتے ہوئے کہا۔ اس کے لہجے میں عبداللہ کے لیے شدید نفرت تھی، تاہم سردار، جس کو عبداللہ کے متعلق بہت کچھ معلوم تھا، اس نے سوگویال کی بات کو رد کرتے ہوئے کہا، اس بدبخت نے اس کا بھی علاج کر رکھا ہے۔ وہ اپنے آپ کو بالکل عام لوگوں کی سطح پر رکھتا ہے۔ اس نے جان بوجھ کر اپنی زندگی اس رخ پر ڈھال رکھی ہے کہ لوگوں کو اس کے حلیے، ملنے جلنے، عبادت و ریاضت کسی پہلو سے کوئی خاص بات محسوس نہیں ہوتی۔ اس لیے کسی شخص کو اس میں عظمت کا پہلو ملتا ہی نہیں، نہ وہ اپنے آپ کو اس طرح کی حیثیت میں پیش کرتا ہے۔ کبھی کوئی شخص اس کے علم اور عمل کی تعریف کرے تو وہ کہتا ہے، تعریف اللہ کی کرو جو مچھروں کو بھی استعمال کرتا ہے۔ وہ خبیث اپنے آپ کو جہنمی سمجھتا ہے، اپنے کسی عمل کو کچھ نہیں سمجھتا۔ خدا سے اس کا تعلق بہت زیادہ گہرا ہے اور خدا سے اس کی محبت انتہائی شدید ہے، مگر اس کا اظہار کبھی لوگوں کے سامنے نہیں ہوتا۔
نہ اس نے خدا سے محبت کا کبھی دعویٰ کیا، نہ خود کو کوئی چیز سمجھتا ہے۔ تم خود بتاؤ کہ ایسے شخص میں تکبر کہاں سے پیدا کیا جائے؟ سردار غصے سے بلبلا رہا تھا۔ اس کے پاس ہر طرف سے رپورٹس آ رہی تھیں اور ان کا خلاصہ اس نے حاضرین کے سامنے رکھ دیا تھا۔ مگر سردار، انسان اپنے تعصبات سے بلند نہیں ہوتے۔ سوگویال نے ایک اور پتا پھینکا۔ سردار نے کہا، عام لوگ نہیں ہوتے، مگر وہ ہے۔ اس بدبخت کا حال یہ ہے کہ سجدے میں جا کر یہ دعائیں کرتا ہے کہ میرے لیے سچائی ہر چیز سے زیادہ قیمتی ہے، آپ کی مرضی ہر چیز سے زیادہ اہم ہے۔ اگر آپ اس سے راضی ہوں کہ غیر اللہ کی عبادت کی جائے تو میں سب سے پہلے یہ کروں گا۔ آپ کی پسند اگر یہ ہے کہ اپنا مذہب چھوڑ دو تو میں اس کے لیے بھی تیار ہوں۔ میرا تعصب بھی آپ ہیں اور آپ کے سوا کوئی نہیں۔ نہ میری قوم، نہ مذہب، نہ میرے خیالات، نہ میرے علماء، نہ میرے اساتذہ۔ اس کا واحد تعصب خدا ہے، جس کے لیے وہ کسی سے بھی ٹکرا سکتا ہے اور کسی کو بھی چھوڑ سکتا ہے۔ جس شخص کا حال یہ ہو، تم کسی صورت اس کو نہیں پکڑ سکتے۔ ایسے لوگ غلطی بھی کرتے ہیں تو خدا ان کی غلطی کو بھی ٹھیک کر دیتا ہے، نہ بھی کرے تب بھی غلطی کے بدلے میں بھی انہیں اجر دے دیتا ہے۔ سردار کے الفاظ نے شیاطین کی مایوسی کو اور گہرا کر دیا۔ آپ کی باتوں سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ وہ تحریریں اب دنیا کبھی نہیں دیکھ سکے گی؟ عبداللہ نے گفتگو کا سلسلہ واپس ان تحریروں کی طرف لاتے ہوئے کہا جن کے بارے میں بتانے داؤد اتنی دور سے آیا تھا۔ داؤد نے کہا، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ اب یہ تحریریں کسی کی دسترس میں نہیں رہی ہیں، نہ مجھے اس کی امید ہے کہ یہ کبھی پبلک میں یا ہمارے شعبے کے ماہرین کے سامنے کبھی لائی جائیں گی۔ البتہ میں، چونکہ وہ پہلا شخص تھا جس نے یہ باکس دریافت کیا تھا، اس لیے میں نے کسی کے علم میں آنے سے قبل ہی اپنے ذاتی ریکارڈ اور ان کی ایک نقل بنانے کے لیے اپنے موبائل سے فوری طور پر ہر تحریر کا تمام ممکنہ زاویوں سے ایک فوٹو کھینچ لیا تھا۔ عبداللہ نے ذہن میں اٹھنے والے ایک سوال کو داؤد کے سامنے رکھتے ہوئے کہا، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ کو کس چیز کا اندیشہ تھا؟ داؤد نے کہا، اس لیے کہ میں قدیم زبانوں کا ماہر بھی ہوں۔ یہ تحریریں عبرانی اور آرامی زبانوں میں لکھی ہوئی تھیں۔ مجھے جیسے ہی یہ تحریریں ملیں، ان کے متن پڑھنے کے بعد مجھے یہ احساس ہو گیا تھا کہ ان کو کسی طور بھی پبلک نہیں کیا جائے گا، اس لیے میں نے فوراً اپنے ذاتی ریکارڈ کے لیے ان کو محفوظ کر لیا تھا۔ آپ چاہیں تو میں آپ کو یہ دکھا سکتا ہوں۔ داؤد نے یہ کہتے ہوئے اپنے موبائل فون کو عبداللہ کے سامنے کر دیا۔ اس پر کچھ تصویریں آ رہی تھیں جو کسی اجنبی تحریر کی تھیں، مگر آرامی زبان کی یہ تحریر کسی پہلو سے عبداللہ کے لیے قابل فہم نہ تھی۔ داؤد ایک ایک کر کے یہ ساری تصاویر عبداللہ کو دکھانے لگا۔ بہت سی تصویریں دیکھنے کے بعد عبداللہ نے کہا، مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ داؤد نے کہا، ظاہر ہے کہ آپ آرامی زبان نہیں جانتے، اس لیے اب یہ داستان مجھے آپ کو زبانی سنانی ہوگی۔ کیا آپ یہ داستان سننے کے لیے تیار ہیں؟ عبداللہ نے کہا، ضرور، مگر کچھ پس منظر بتائیے کہ یہ کس کی داستان ہے؟ داؤد نے کہا، یہ تحریریں دراصل ایک ہی خاندان کی ابتدائی اور آخری کڑی کے 2 افراد کی لکھی گئی تحریریں ہیں۔ پہلا شخص صدوق ہے، جس کے پردادا افحارس مسیح علیہ السلام کے زمانے میں موجود تھے۔ وہ ان پر براہ راست ایمان لانے والے تھے۔ انہوں نے صدق کی فرمائش پر اپنی داستان اسے سنائی، جس کا بڑا حصہ اس نے تحریری شکل میں محفوظ کر لیا، جبکہ تحریروں کا آخری حصہ 7ویں صدی میں لکھا گیا ہے۔ یہ صدوق کی اولاد میں سے ایک شخص کی تحریر ہے۔ اس شخص نے تحریر میں اپنا نام نہیں لکھا، مگر اس کی تحریر یہ بتاتی ہے کہ یہ اس زمانے کی تحریر ہے جب خلافت راشدہ کے زمانے میں اسلام عربوں کے ذریعے سے شام و فلسطین کی سرزمین میں پہنچ رہا تھا۔ عبداللہ نے کہا، پھر تو یہ تاریخی اعتبار سے بہت اہم چیزیں ہیں۔ داؤد نے کہا، جی ہاں، اس سے بڑھ کر جو کچھ ان میں لکھا ہوا ہے وہ بہت اہم ہے، اتنا اہم کہ اس نے مجھے اسلام کو قبول کرنے پر مجبور کر دیا۔ مجھے اسلام کا پیغام کسی مسلمان نے نہیں پہنچایا، اسلام براہ راست مجھ تک پہنچا ہے۔ یہ مجھ پر میرے رب کا بڑا فضل ہے۔ داؤد نے شکر گزاری کے احساس سے سرشار لہجے میں کہا۔ عبداللہ نے پوچھا، وہ کس طرح؟ مجھے بتائیے،
آپ کو اس تحریر کی کس چیز نے اسلام قبول کرنے پر مجبور کر دیا؟ عبداللہ کے لیے داؤد کی بتائی ہر بات بے حد دلچسپی کا باعث بن چکی تھی۔ سردار بری طرح جھنجھلایا ہوا تھا۔ اس نے مشورے کے لیے ساتھیوں کو جمع کیا تھا، مگر یہاں اسے عبداللہ پر چلانے کے لیے وہ تیر دیے جا رہے تھے جو اس پر بالکل بے اثر تھے۔ منایوس بھی پریشان ہو گیا۔ وہ تنگ آ کر بولا، مجھے تو عرب کے پیغمبر پر رشک آتا ہے، جن کی امت میں بھی ایسے لوگ پیدا ہو جاتے ہیں۔ ہماری ساری کوششوں کے باوجود ایسے دور میں بھی اس کے غلام اس طرح کے لوگ ہیں۔ سردار نے آہستگی سے کہا، تم نے عرب کے پیغمبر کو نہیں دیکھا منایوس، میں نے دیکھا ہے۔ عجیب شخصیت تھی وہ، تم اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ میں اس وقت تمہاری طرح نوجوان تھا، ابلیس کی عظمت کے احساس میں گم تھا۔ پھر ایک دن طائف کے بازاروں میں نے اسے دیکھا۔ میرے بزرگوں نے طائف کے سارے غنڈوں کو اس کے پیچھے لگا رکھا تھا۔ لوگ پتھر مار رہے تھے، گالیاں دے رہے تھے، تالیاں پیٹ رہے تھے۔ اس کے پورے جسم سے خون بہہ رہا تھا۔ وہ آگے آگے تھا اور طائف کے سارے غنڈے اس کے پیچھے تھے۔ مجھے بڑا مزہ آ رہا تھا۔ پھر ہم نے دیکھا کہ اچانک چاروں طرف سے فرشتے اتر کر آ گئے۔ ہم سب بری طرح گھر چکے تھے، بھاگنے کے سارے راستے بند ہو چکے تھے۔ ہم بے بسی سے موت کا انتظار کرنے پر مجبور تھے۔ فرشتوں کا سردار اس کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ آپ حکم کریں تو سب کو ہلاک کر دیا جائے، مگر جانتے ہو اس نے معاف کر دیا، ہم سب کو معاف کر دیا۔ سردار بول رہا تھا اور اس کی آواز بالکل بدلی ہوئی لگ رہی تھی۔ پھر فرشتے چلے گئے، ہم سب موت کے منہ سے بچ گئے۔ سارے طائف والے یقینی موت سے بچ گئے۔ اس لمحے میرا دل چاہا کہ میں اس کے قدموں میں جا کر گر جاؤں، معافی مانگ لوں، مگر خاموشی چھا گئی۔ بہت دیر تک خاموشی چھائی رہی۔ پھر سردار نے کہا، میں اپنی جگہ چھوڑ رہا تھا، مگر میرے بڑوں نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، مجھے سمجھایا کہ ایک انسان کی غلامی سے بہتر ہے کہ اپنے گروہ کے سردار بنو۔ عزت سچائی سے زیادہ اہم ہوتی ہے۔ میں نے عزت کو چن لیا، اسی لیے آج میں تم سب کا سردار ہوں۔ آخری جملہ کہتے ہوئے اس کے لہجے میں رعونت پوری طرح لوٹ آئی تھی۔